چاہتے ہیں سادے کپڑے پہن لیں. ادارے اچھے ہونے چاہیے, اور اچھے ہونے سے مراد پھر کہہ رہا ہوں بلڈنگ اچھی نہیں, بھلے اچھی بنے تو خوش قسمتی, نہ بنے کوئی فرق نہیں پڑتا, پڑھانے والے بہت کوالٹی والے ہوں, اسی کا نام ادارہ. مسجدیں سادہ ہوتی کوشش, مدرسے اور اسکول بھی سادہ, ہاں ان میں جو تعلیم ہے وہ سادہ نہ ہو, وہ اتنے ٹھوس ہو کہ اس کی کوئی مثال نہ ملے. پہلا کام. دوسرا کام, بزنس پر فوکس کریں, یعنی نوکری مائنڈ سے باہر نکلیں. دہلی اور پنجاب اور یہاں وہاں 10,000 15,000 روپے کی ہلکی پھلکی نوکریاں کرتے ہی زندگی گزار دینا. کیریئر کی سٹارٹنگ یہاں سے ہو سکتی ہے, لیکن یہی نوکریاں کیریئر بن جائیں, سمجھداری کی بات نہیں. نوکری مائنڈ انسان کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بنتا. بڑا آدمی دنیا کا ہمیشہ وہی بنتا ہے جو بزنس مائنڈ ہو. اس لیے اگر بڑے بننا چاہتے ہیں, عزت دار بننا چاہتے ہیں, بحیثیت قوم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر نوکری مائنڈ نہ بنے, بزنس مائنڈ بنے. اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آلریڈی بزنس سے وابستہ ہیں, جن کے بزنس ہیں, وہ لوگ اپنا دل بڑا کریں اور اپنے نئے نوجوانوں کو, دوسرے بھائیوں کو ٹریننگ دیں کہ بھائی بزنس ایسے کیا جاتا ہے, تم ایسا کرو. ساتھ دینا سیکھیں, دل کشادہ کریں. دل تنگ کر لینا یہ مومن کا مزاج نہیں ہوتا. مومن کا دل کبھی بھی تنگ نہیں ہوتا. عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث, مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں. مومن ہمیشہ وسعت نگاہ رکھنے والا ہوتا ہے, بڑے دل والا ہوتا ہے. چھوٹا ذہن اس کا قطن نہیں ہوتا. چھوٹا ذہن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد عربی کے مشن کو ڈھنگ سے پہچانا ہی نہیں. اس لیے پہلا فوکس ایجوکیشن پہ, سیکنڈ فوکس بزنس پہ. یہ ہے آج کے دور میں کرنے کا کام. تھرڈ چیز اور سن لیں, وہ ہے اپنی تہذیب کو بچائیں. بہروپیے نہ بنیں. کسی نے آڑے ٹیڑے بال کاٹے تو ہم نے بھی کاٹ لیے, کسی کی پینٹ پھٹ گئی تو ہمارے نوجوانوں کی بھی پینٹ پھٹ گئی, کسی کی پینٹ زمین پہ گھسیٹنے لگی تو ہمارے نوجوانوں نے بھی اپنی پینٹ گھسیٹنا شروع کر دیا. یہ بہروپیہ پن ہوتا ہے. زندہ قومیں کیسے رہتی ہیں؟ ساؤتھ کا ایک کلچر ہے, وہاں کے لوگ اوپر کرتا پہنتے ہیں, نیچے دھوتی پہنتے ہیں. یہ کلچر ہے ان کا. انہوں نے اپنے کلچر کو اتنا بچایا ہے کہ ساؤتھ کا آدمی اگر کھیت میں کام کر رہا ہے, پانی دے رہا ہے کھیت میں, تب بھی یہی لباس ہے, اور پارلیمنٹ میں اسپیچ دے رہا ہے تب بھی یہی لباس ہے. اسے کہتے ہیں تہذیب کو بچانا. سکھ کمیونٹی کی ایک پہچان ہے پگڑی, مذہبی پہچان. انہوں نے اس کو اتنا بچا کے رکھا ہے, ٹرک کی ڈرائیورنگ کریں گے پگڑی پہنے رہیں گے, آندولن کریں گے پگڑی پہنے رہیں گے, بڑے سے بڑے عہدے پہ چلے جائیں پگڑی نہیں چھوٹے گی. ہلکے سے ہلکا, بڑے سے بڑا, کوئی بھی کام کریں, ہم اپنی پہچان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. جو قومیں ایسی اپنے تہذیب کو بچا کے رکھنے والی ہوتی ہیں, ان قوموں پر کوئی نگاہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کہ اس کا بیک اپ کتنا مضبوط ہے. اور جن قوموں کی کوئی پہچان نہیں, جو ٹیلی ویژن دیکھ کر کے بال سنوارتی سجاتی ہیں, لباس پہنتی ہیں, اور جس کے یہاں چلتا ہے کہ اس وقت تو اس کپڑے کا فیشن ہے اور یہ فیشن پرانا ہو گیا ہے, جو فیشن کے آگے پیچھے گھومنے والی قومیں ہیں, انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے, اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے. اور جو قوم اتنی ڈاواڈول ہو, اس قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اس قوم کی پیٹھ کبھی مضبوط نہیں ہوتی. اور یقین نہ ہو, حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں, ہمارے سپورٹ میں کون بیان دیتا ہے؟ میدان میں آ کے لڑنا تو دور کی بات, کوئی بیان بھی نہیں دیتا. اور کوئی چلتا پھرتا مشہور ہونے کے لیے بیان دے دے تو ہم اسے ہیرو بنا دیتے ہیں. ہم نے اپنے ان کندھوں پہ ڈھو ڈھو کے کتنے لوگوں کو کتنا بڑا بنایا ہے, لیکن جب وہ بڑے بن گئے تو انہوں نے ہمارے کندھوں پر ہی پاؤں رکھا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ جو قومیں اپنوں کو نہیں اٹھاتی, وہ دوسروں کے لاشیں ہی اٹھاتی ہیں. اپنے ہمیں گوارا نہیں. کوئی بڑا کام کرے, ہمارے ہی اپنے اس کے پیچھے پڑیں گے. کوئی بڑا آدمی بنے, ہم اپنے آدمی کو بڑا بنانے کے بجائے دوسروں کو بڑا بناتے ہیں. ایسی قومیں کیوں زندہ رہیں؟ تو تیسری ہماری ذمہ داری اپنی تہذیب کو بچا کے رکھیں. اور فائنل چیز, حالات اچھے ہوں برے ہوں, ایمان کا ایک تقاضا ہے.
مسلمانوں کی طاقت نہ پہلے کوئی دوسری چیز رہی ہے نہ آئندہ کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کی پہلے روز سے سب سے بڑی طاقت جنہیں انہیں میدان بدر میں بھی جمع کے رکھا اور جنہوں نے کربلا میں بھی معرکہ سر کیا اور جو ہر موڑ پر فاتح ثابت ہوئے، وہ ہے ایمان کی طاقت۔ یہ طاقت کمزور ہوئی مطلب پوری قوم کمزور ہوئی، اور یہ طاقت مضبوط ہے اس کا مطلب نہ تعداد معنی رکھتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا پاور معنی رکھتا ہے۔ اللہ کا صاف ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دل چھوٹا نہ کرو، ٹینشن بھی نہ لو، اونچے تو تم ہی رہو گے۔ ہاں ایک شرط جڑی ہوئی ہے، اس شرط پر غور کر لینا ہے۔ وہ شرط جتنی مضبوط تمہارا پاور اتنا زیادہ۔ وہ شرط کیا ہے؟ مومن ہو یا نہیں۔ اور مومن سے مراد زندہ باد مرد آباد، دوست کا دامن خواجہ کا دامن کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی بھائی نعرہ لگا رہے تھے خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، رات دن نعرہ لگا رہے ہیں۔ جس خواجہ کا ہندوستان ہم پکار رہے ہیں اسی خواجہ کو ماں بہن کی گالیاں اسی زمین پر دی جاتی ہیں۔ ہم نے کیا بگاڑ دیا؟ یہ نان پریکٹیکل باتیں چھوڑیں، پریکٹیکل انسان بننے کی کوشش کریں۔ جوشیلی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کام کا وقت ہے۔ رسول اللہ کی شان میں 20,000 سے زیادہ آن ریکارڈ گستاخیاں موجود ہیں۔ ہم نہ تمہیں چاہے کتنا عشق رسول بگار، باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل کام کرنے سے حل ہوتے ہیں۔ اور ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم نے کام نہیں، یا تو نان پریکٹیکل باتیں کی ہیں یا بے تکا جوش دکھایا ہے۔ اور یاد رکھیں 92 میں جب حالات خراب ہونا شروع ہوئے تھے تو ہر گلی محلے میں ایسے ہی بیٹھکیں اور میٹنگیں ہوتی تھیں کہ اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم سے ہماری مسجد چھن رہی ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اور ہوا کیا؟ 96 تک مسلسل میٹنگوں کا دور چلا، گلی گلی میٹنگیں، بیٹھکیں، چبوتروں پہ باتیں، اور کچھ ہونا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن 4 سال باتیں ہوا کہ جوش ٹھنڈا ہو گیا، پریکٹیکل کچھ نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج 2024 ہے، کوئی تبدیلی آئی؟ باتیں کرنے سے کبھی حالات نہیں بدلتے۔ اللہ کا فائنل ارشاد ہے، ریگولر اصول ہے لوہے کی لکیر کی طرح، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات بدلنے کی پہل نہ کرے۔ پہل ہمیں کرنی ہی ہوگی، اور پہل یہی چھوٹی چھوٹی پہل ہے۔ شادی بیاہ کے خرچے کم کریں، مکان سستے بنائیں، فیشن کو طلاق دیں، سادہ زندگی اپنائیں۔ اور اب اللہ نے اگر 2 پیسے دیے ہیں، اللہ نے عزت دی ہے، کہیں کے صدر ہیں، کہیں کے سیکریٹری ہیں، سماج کے پنچ پٹیل ہیں، تو پھول اور مالائیں پہننے کے لیے نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے دراصل وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ صدر صاحب اس لیے نہیں ہے کہ گلے میں مالائیں پہنے، بڑے عالم، بڑے علماء، بڑے لوگ اس لیے نہیں ہیں کہ زندہ باد اور مردہ باد کرواتے رہیں۔ بڑے ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار ہے، اللہ کے بارگاہ میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ عہدے اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کے چلتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی پہل کریں۔ کوئی ایسا نہیں جو کچھ نہ کر سکے، جس سے جو بن سکے۔ پڑھے لکھے اپنا دماغ دیں، مالدار اپنا پیسہ دیں، جو جذباتی قسم کے نوجوان ہیں وہ اپنی انرجی دیں، اپنے آپ اپنا وقت قربان کریں۔ اور جو کچھ نہیں کر سکتے، جنہوں نے مان لیا کہ مجھ سے تو کچھ نہیں ہونا، وہ اتنا ہی کریں کہ بھائی مولانا کلام صاحب آپ کام اچھا کریں، کیے جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اور کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو ہمیں ملت کے درد کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں چائے کی پیالیاں پیتے پیتے جب تک چائے کی پیالی ختم نہ ہو جائے، فلسطین پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، مت کیجئے بھائی۔ آپ کے دل میں فلسطین کا کوئی درد نہیں ہے، آپ زبردستی زبان پر درد مت بگھاریے۔ اگر آپ سے کچھ ہو سکتا ہے تو کیجئے، اور امت کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر جھوٹی موٹی درد کی باتیں بھی مت کیجئے، تاکہ اس درد کی ہوا نہ نکلے۔ فراز کے شعر پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ رات بہت اندھیری ہے، بہت اندھیری ہے، رات بھر یہ تسبیح پڑھتے رہیے، کچھ نہیں اجالا ہونا ہے۔ آپ کے پاس ایک موم بتی جلائیے تو صحیح، تھوڑا اجالا ہوگا، پھر دوسرا جلائے گا، پھر تیسرا جلائے گا، اسی طرح سے اجالا ہوتا چلا جائے گا۔
ایک موم بتی ہی صحیح. یہ مت کہیے کہ میرے پاس تو صرف ایک موم بتی ہے, ایک موم بتی سے کیا ہوگا؟ جو ہو سکتا ہے کیجئے, انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے.